دشمن نے کس طرح سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ افغانستان کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، شام کو تباہ کیا، یمن کو تباہ کیا، صومالیہ کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، 6 مضبوط خوشحال ملکوں کو تباہ کر دیا، لاکھوں مسلمان کو مارا، اور جو تباہی آئی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور اب 6 مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے بعد ان کی نگاہ ایران پر تھی، اور جو کچھ پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ آج سے 40 سال پہلے انقلاب کے بعد کس طرح سے دشمنوں نے ایران کو ستایا ہے، سینکشنز لگائے ہیں، مشکلات پیدا کی ہیں، لیکن ایران ثابت قدمی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آج اس مقام پہ پہنچا ہے کہ جہاں ایک ضرب لگائی ہے ایران نے اور دنیا کی سپر طاقت اپنے گھٹنوں پہ آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، یہ استطاعت دی ہے۔ جب ایران نے اعلان کیا کہ ہم تم کو سخت سزا دیں گے، سبق سکھائیں گے، تو میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا اور اس میں یہ کہا کہ خبردار، تم ہمارے جس ملک کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کرو۔ میں نے کہا ایران کی جو سائبر ٹیکنالوجی ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے، وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی سے برتر ہے، بہتر ہے۔ میں نے کہا جو اس کی میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو اس کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے، وہ امریکہ کی میزائل ٹیکنالوجی سے بہتر ہے۔ تمہیں مار پڑے گی، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ یعنی میں نے اس کو خبردار کیا، دشمن کو ایک ایک بات بتائی، اور آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے فیصلہ کر کے ایک ضرب لگائی ہے ان اڈوں پہ جہاں امریکہ پہلے سے موجود تھا، جہاں سے وہ ڈرون اڑا تھا، اس کا پورا نظام زمین پہ فیل ہو گیا، جیم ہو گیا۔ ایران نے اس کو ناکارہ بنا دیا۔ اس کے بعد 5 میزائل دوسرے اڈے پہ مارے ہیں، ایک میزائل بھی دشمن انٹرسیپٹ نہیں کر سکا، جبکہ امریکہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بہتر ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ شان کریمی ہے کہ ایران دنیا کی سپر پاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ دشمن کو پتا تھا حملہ ہوگا، جان کی سلامتی کے لیے جا کے بنکروں میں گھس گئے۔ یہ حالت ہے سپر پاور کی، یہ مقام ہے ہمارا، یہ دین کی طاقت ہے، اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کے سامنے سرنگوں ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ القدس کے کمانڈر جناب اسماعیل غنی افغانستان گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ میں نے امریکہ کو وارن کیا تھا کہ پہلا حملہ عراق میں ہوگا، جو ہوا اور آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرا حملہ افغانستان میں ہوگا، میں نے بتا دیا ہے ان کو، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم ہم نے بنکر صاف کر لو تاکہ اس میں تم پناہ لے سکو، حملہ ہوگا تمہارے۔ کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ ہم بتا کے آئیں کہ آ رہے ہیں، مار رہے ہیں تم کو، اور تم چھپتے ہو اور بھاگتے ہو؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ حملہ ہوگا انشاءاللہ اگر دشمن نے اپنی روا نہ بدلی۔ یہ بنکروں میں گھسیں گے، لیکن وہاں افغان مجاہدین موجود ہیں، کھینچ نکالیں گے، ان کی گردنیں دبا دیں گے۔ کہاں بھاگو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمہارے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب پہلا حملہ ہوا ہے عراق پہ، اس کے بعد آپ نے سنا اسرائیل کی چیخیں نکل گئی، امریکہ سے مدد مانگنے لگا کہ خدا کے لیے جنگ کو آگے مت بڑھاؤ۔ کیوں؟ میں نے اسرائیل کو اپنے اسی مضمون میں آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر تمہارا کیا حشر بنے گا۔ میں نے کہا تمہارے اوپر ایک نہیں 5 مختلف سمتوں سے میزائل، راکٹ، ڈرون کے حملے ہوں گے، ایران سے، عراق سے، یمن سے، لبنان سے، حماس کی طرف سے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ تمہارا دماغ پھٹ جائے گا، تم بھاگو گے، کہاں بھاگو گے، کدھر جاؤ گے؟ اور پھر میں نے کہا کہ ایک اور بھی ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، خودکش حملہ آور تیار بیٹھے، وہ نکلیں گے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے
چند سال پہلے طالبان نے قندوز پہ حملہ کیا. 3 طرف سے ایکسپلوسو بھری ہوئی گاڑیاں آئیں اور انہوں نے فصیلوں کو توڑ دیا. اندر جہادی گھسے ہیں, خودکش حملہ آور گھسے ہیں. ایسی ہیبت طاری ہوئی ہے کہ 6000 فوجی جو اس گریزن کا حفاظت کر رہے تھے بھاگے ہیں اپنا سامان توڑ. میں نے کہا اس حملے سے 50 گنا زیادہ بڑا یہ حملہ ہوگا تمہارے اوپر. ہزاروں جو ہے خودکش حملہ آور تیار بیٹھے ہیں تمہاری سرحدوں پر حکم کا انتظار. یہ حقیقت, یہ خوف ہے اسرائیل کے دل و دماغ پہ. وہ جنگ نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اپنی سازشوں میں امریکہ کو شامل کر کے دنیا اسلام کو نقصان پہنچاتا رہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا 2007 میں. وہ یہ کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کافی تلخیاں تھیں اور یہ ڈر تھا کہ اسرائیل حملہ کر دے. میرے پاس ایرانی آئے, میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس تمہاری صلاحیتوں کے علاوہ راکٹ ہیں, ان کو استعمال کرو, اتنی تعداد میں استعمال کرو کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو امریکہ سے انہوں نے خریدا ہے, جس کو ایئر ڈوم کہتے ہیں, اسٹیل کا بنا ہوا ایک اوپر شامیانہ لگا ہوا ہے کہ جس کو توڑنا مشکل ہے. یہ خبر امریکہ تک پہنچی. جنگ سے 5 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ اسلم بیگ جو آرمی چیف تھا پاکستان فوج کا, وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرو, اتنے راکٹ مارو کہ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو جائے. یہ برملا اعلان تھا. 5 دن بعد جنگ ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے, اتنے راکٹ برستے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ پریشان ہو کے گھروں کو چھوڑ کے باہر میدانوں میں نکل جاتے ہیں. کچھ بھاگ کے جا کے سائپرس میں انہوں نے پناہ لی. امریکہ نے چند جہاز لا کے گلف میں کھڑے کر دیے جہاں وہ لوگوں نے آ کے پناہ لی. یہ حالت تھی صرف حزب اللہ کے حملے سے. اور جب ناقابل برداشت ہو گیا تو اسرائیل کی حکومت نے فوج کو حکم دیا کہ اب نیچے آؤ, زمین پہ جہاں سے فائر ہو رہا ہے ان میزائل سائٹوں کو برباد کرو. زمین پہ اترے ہیں تو جوتے پڑ گئے, مار پڑ گئے, ہار گئے. پہلی شکست تھی اسرائیل کی مسلمانوں کے سامنے, بدترین شکست. وہ شکست اسرائیل کو یاد ہے. یہ خطرہ ہے آج اسرائیل کے وجود کو. میں بتا دینا چاہتا, اگر جنگ ہوتی ہے جو حوصلہ نہیں ہے نہ امریکہ میں نہ اسرائیل میں کہ ہمارے خلاف جنگ کر سکے, اس لیے کہ ہم نے بتا دیا ہے ہماری صلاحیت کیا ہے. اور اگر جنگ ہوتی ہے خلیج میں تو ایران کا, دنیا اسلام کا ٹارگٹ اسرائیل ہوگا, اس لیے کہ سارے فتنے کی جڑ اسرائیل ہے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو صلاحیت تو نے ہمیں دی, ہماری وہ صلاحیت روز بروز آگے جاتی رہے, بڑھتی رہے. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری کمزوریوں کا جو نقصان اٹھایا ہے, جو فائدہ اٹھایا ہے ہمارے دشمنوں نے, ہمارے میں اتفاق نہیں ہے, ہم اپنی پالیسیز الگ الگ بناتے ہیں, ہماری کوئی ایک منفرد سوچ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انقلاب کے بعد امریکہ نے کس طرح سازش کے تحت ایران کو ایک خطرہ بنا کے سنی ممالک کے سامنے پیش کیا کہ ان کی سلامتی کو خطرہ ہے. بلینز آف ڈالر کے ہتھیار بیچے سنی ممالک کو, لیکن سب بیکار ہے. اس لیے آج یہ مجمع, یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج قائم ہوا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا کے ہم صرف اللہ و رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ چل کے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کے ایک ہو کے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ یہ دشمن اکیلا نہیں ہے, پورا یورپین یونین اس کے ساتھ ہے, اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کر کے دنیا اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. صرف ہم نے اپنے اختلافات کو بھلا کے اپنے مفادات سے ذرا دور ہٹ کے یہ یقین کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. جو میں نے 1988 میں جب جنرل ضیاء کا انتقال ہوا اور اللہ نے مجھے آرمی چیف کرسی پہ بیٹھایا, پورے ملک کا اقتدار میرے ہاتھوں میں تھا, لیکن وہ امانت تھی ہمارے عوام کی, لوگوں کی. بلا کسی تعامل کے 3 گھنٹے کے اندر ہم نے وہ امانت ان کو عطا کی واپس. اور اس وقت میں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا, یہ میں 1988 کی بات کرتا ہوں کہ ایران عراق جنگ ختم ہو گئی تھی, ایران جیت چکا تھا. افغانستان سے روسی پسپا ہو گئے, پاکستان سے آمریت ختم ہو چکی تھی, جمہوریت کا دور, ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ یہ 3 ملک
पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान बड़े ताकतवर मुल्क हैं। इन तीन मुल्कों का एक इत्तेहाद बनना चाहिए। आज अल्लाह की तरफ से यही पैगाम है। मैंने उस कॉन्सेप्ट, उस नजरिए को स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम दिया कि जब ये तीन मुल्क बैठ के इकट्ठे हो जाएंगे तो इतनी बड़ी ताकत होगी, किसी भी दुश्मन को हमारी तरफ निगाह उठाने की जुर्रत तक नहीं होगी। लेकिन अफसोस के अमेरिका और उसके अलावा हमारे पाकिस्तानी भी दानिश्वर जो कुछ बिके हुए लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अफगानिस्तान में हुकूमत नहीं बनने दिया जो जंग जीते थे मुजाहिदीन, इसलिए कि उनको कल भी आज भी ये नहीं पसंद कि वहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत कायम हो, जो आपकी ताकत है, जो हमारी ताकत है, जो दुनिया इस्लाम की ताकत। आज इस मुबारक इज्तिमा के हवाले से मैं ये पैगाम दोबारा देना चाहती हूँ। वो मकसद हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, और इसको अब थोड़ा आगे जाना है तुर्की तक। ये चार मुल्कों का इत्तेहाद इंशाअल्लाह जिस दिन बन गया, आप देखेंगे कि दुनिया इस्लाम की शक्ल बदल जाएगी। ये हमारा मुस्तकबिल है और आप ये भी देखेंगे कि इसके रास्ते में कितनी रुकावटें पैदा की जाती। किसी अफसोस की, किसी दुख की, किसी नाउमीदी की बात मत करें। ये देखें कि इस खालिक कायनात ने ईरान को कितनी ताकत अता की है कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क उसके एक ही झटके से, एक ही ज़र्ब से जो है बेताब हो गया है। ये हमारी ताकत, इस ताकत को आगे बढ़ाइए। ये हमारी भी ताकत है पाकिस्तान की। अल्लाह हमें हिम्मत दे, हौसला दे कि हम मिल करके दुनिया को दिखा दें कि हमारी क्या ताकत है और हम हर बड़ी सी साजिश को नाकाम बना सकें।